کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر زندگی کا سب سے بڑا خوف آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہی آپ کی اصل طاقت ہو؟ یہ خیال ہاں تھوڑا عجیب ضرور لگتا ہے شروع میں. بالکل، لیکن ڈاکٹر برینے براؤن کی ایک بہت مشہور کتاب ہے ڈیئرنگ گریٹلی، وہ ہمیں بالکل یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے. جی، اور آج ہم اسی کتاب کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے. تو یہ کتاب یہ ولنریبلٹی یعنی کمزوری کے احساس کے بارے میں ہے؟ جی ہاں، مگر یہ ہمارے جو عام تصورات ہیں نا کمزوری کو لے کر، ان کو بالکل الٹ دیتی ہے. اچھا؟ براؤن اپنی آپ سوچیں 12 سال کی تحقیق کی بنیاد پر کہتی ہیں کہ جسے ہم کمزوری سمجھ کر چھپاتے ہیں اصل میں وہی ہمت، محبت بھی؟ جی، محبت، اپنائیت اور یہاں تک کہ تخلیقی صلاحیتیں، ان سب کی بنیاد وہی ہے. تو مطلب یہ صرف وہ جذباتی ہو جانا یا رونا دھونا نہیں ہے؟ براؤن اس کو کیسے کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے. براؤن کہتی ہیں کہ یہ غیر یقینی صورتحال خطرہ مول لینا اور جذباتی طور پر خود کو ظاہر کرنے کا نام ہے. خود کو ظاہر کرنا؟ ہاں، یہ صرف دکھ بانٹنا نہیں ہے، یہ وہ ہمت ہے کہ آپ ناکامی سے ڈرنے کے باوجود کوئی نیا کام شروع کریں. اچھا. یا مشکل وقت میں کسی سے مدد مانگ لیں، یا شاید یہ مشکل ہوتا ہے کسی رشتے میں پہل کرتے ہوئے کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ جانے بغیر کہ جواب کیا آئے گا. بالکل. یہ وہ لمحے ہیں، وہ فیصلے ہیں جہاں آپ نتیجہ جانے بغیر خود کو سامنے لاتے ہیں. یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے. لیکن پھر ہم اس احساس سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ اگر یہ اتنی طاقتور چیز ہے تو معاشرہ اسے کمزوری کے طور پر کیوں دیکھتا ہے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں کافی گہری ہیں. ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے نا کہ مضبوط بنو. ہاں، لڑکے روتے نہیں، اس قسم کی باتیں. جی بالکل، جذبات ظاہر نہ کرو، غلطی نہ کرو. تو معاشرہ اکثر اس ولنریبلٹی کے اظہار کو شرمندگی سے جوڑ دیتا ہے. شرمندگی، شیم. جی، اور اسی ڈر سے بچنے کے لیے ہم پھر کیا کہتے ہیں، کچھ نفسیاتی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں. براؤن انہیں آمر کہتی ہیں، مطلب ڈھالیں. عام یہ کیسی ہوتی ہیں؟ مطلب روزمرہ زندگی میں کئی شکلیں ہیں. ایک تو بہت ہی عام ہے، پرفیکشنزم، یعنی ہر چیز بالکل پرفیکٹ کرنے کی کوشش. ہاں بالکل، وہ جنونی کوشش کہ اگر میں سب کچھ ٹھیک کروں گا، کوئی غلطی نہیں کروں گا تو کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی مجھے شرمندہ نہیں کر پائے گا. سمجھا، خود کو بچانے کا ایک طریقہ. جی. دوسری ڈھال ہے نمنگ، یعنی سن کر دینا. ہاں، اپنے احساسات کو سن کرنا. یہ آج کل بہت عام ہے. ٹی وی، انٹرنیٹ، گیمز، شاپنگ، کھانا پینا، کسی بھی چیز میں خود کو اتنا غرق کر لینا کہ مشکل جذبات محسوس ہی نہ ہو. اس سے بھاگنا ایک طرح سے. بالکل. اور ایک اور بڑی دلچسپ ڈھال ہے فوربورڈنگ جوائے. یہ کیا ہے؟ مطلب خوشی سے ڈرنا؟ جی، ایسا ہی کچھ. یہ بھی ایک دفاعی طریقہ ہے. یہ وہ کیفیت ہے جب آپ خوشی محسوس کر رہے ہوں، کوئی اچھا لمحہ ہو. ہاں. لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ ڈر چل رہا ہو کہ بس ابھی کچھ برا ہونے والا ہے، ابھی یہ خوشی چھن جائے گی. تو آپ خوشی کو پوری طرح محسوس ہی نہیں کرتے؟ تاکہ اگر واقعی کچھ غلط ہو جائے تو مایوسی کم ہو. یہ سب اسی ایک بڑی سوچ کا حصہ ہے جسے براؤن کہتی ہیں نیور انف کلچر. نیور انف، کبھی کافی نہیں. جی، یہ احساس کہ ہم کبھی بھی کافی اچھے نہیں، کافی قابل نہیں، کافی کامیاب نہیں، کافی محفوظ نہیں، کچھ نہ کچھ کمی ہے. تو اگر یہ ڈھالیں ہمیں اصل خوشی، اصل تعلق سے دور کر رہی ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ براؤن کیا کہتی ہیں؟ براؤن اس کا جواب دیتی ہیں ہول ہارٹڈ لیونگ میں. ہول ہارٹڈ لیونگ یعنی پورے دل سے جینا. بالکل، پورے دل سے زندگی گزارنا. اس کا مطلب ہے اپنی کمزوریوں کو قبول کرنا، ہمت اور رحم دلی، خود پر بھی اور دوسروں پر بھی، اسے اپنانا. اور سب سے اہم یہ یقین رکھنا کہ آپ جیسے ہیں بالکل ویسے ہی کافی ہیں. آئی ایم انف. میں کافی ہوں. یہ خود پسندی تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ اپنی قدر کو، اپنی ورتھ کو باہر کی چیزوں سے جیسے کامیابی یا دوسروں کی رائے، ان سے جوڑنا چھوڑ دینا ہے. اچھا، تو دوسروں سے موازنہ چھوڑنا؟ جی، موازنہ چھوڑنا، اپنی کہانی کا مالک بننا.
اپنی خامیوں کو قبول کرنا۔ براؤن نے اپنی ذاتی زندگی سے بھی کوئی مثال دی تھی، ہے نا، اپنے شوہر کے حوالے سے۔ جی ہاں، انہوں نے ایک بہت ذاتی بات شیئر کی کہ کیسے ایک بار ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی خامیوں اور ان کے بکھرے پن کی وجہ سے۔ ان کے باوجود نہیں، ان کی وجہ سے، کیونکہ یہی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی خامیاں، یہ غیر کامل ہونا، یہی ہمیں انسان بناتا ہے، یہی ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ واہ! اور براؤن کہتی ہیں کہ یہی کمزوری کا احساس، یہی ولنریبلٹی اصل میں جدت ترازی، تخلیق اور تبدیلی کی بنیاد ہے۔ جب ہم ناکامی کے خوف کے بغیر کوشش کرنے کی ہمت کرتے ہیں تبھی کچھ نیا بنتا ہے۔ اور کتاب کا جو عنوان ہے ڈیئرنگ گریٹلی، یہ تھیوڈور روزویلٹ کے کال سے ہے؟ جی بالکل، روزویلٹ کی ایک بہت مشہور تقریر ہے دی مین ان دی ارینا۔ دی مین ان دی ارینا، میدان میں موجود شخص۔ ہاں، روزویلٹ نے کہا تھا کہ اصل اہمیت تنقید کرنے والے کی نہیں ہوتی جو باہر بیٹھ کر صرف باتیں بناتا ہے۔ صحیح۔ اصل اہمیت، اصل کریڈٹ اس شخص کا ہے جو اصل میں میدان میں اترتا ہے، جس کا چہرہ دھول، پسینے اور خون سے بھرا ہوتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو ہمت سے لڑتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے، شاید بار بار ناکام ہوتا ہے، لیکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو براؤن کہتی ہیں کہ میدان میں اترنے کے لیے کمزوری کا سامنا کرنے کی، ولنریبل ہونے کی ہمت چاہیے ہوتی ہے، ڈیئرنگ گریٹلی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جن چیزوں کو ہم اپنی سب سے بڑی کمزوریاں سمجھتے ہیں، شاید کوئی پرانا زخم یا ہماری کوئی عادت یا ناکامی کا ڈر، ہاں، وہی اصل میں ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہیں، ہاں، اگر ہم ہمت کریں۔ بالکل یہی نکتہ ہے، جب ہم خود کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ نفسیاتی ڈھالے پہنتے ہیں نا، اچھا، ہم انجانے میں صرف درد کو باہر نہیں رکھتے، اچھا، ہم خوشی، اپنائیت، محبت، تعلق، ان سب کو بھی باہر رکھ دیتے ہیں۔ تو روزویلٹ کے الفاظ میں اصل کریڈٹ اس کا ہے جو میدان میں ہے۔ جی بالکل، دی مین اور وومن ان دی ارینا۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ زندگی کا وہ کون سا میدان ہے، وہ کون سا چیلنج ہے جس میں قدم رکھنے سے اب تک آپ کو کسی خوف نے یا شاید کسی ڈھال نے روکا ہوا ہے؟